السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، بہترین نماز وہ ہے جس میں انسان کا خشوع و خضوع قائم رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلبی تعلق مضبوط ہو۔ نماز میں بے جا حرکات و سکنات نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، البتہ کبھی کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے نماز کے دوران جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ حرکات نماز میں ایسی ہوتی ہیں جن کا کرنا مستحب ہوتا ہے، اور کچھ حرکات ایسی ہوتی ہیں جو ضرورت کے تحت کی جاتی ہیں۔ دوران نماز دروازہ ہم کھول سکتے ہیں کہ نہیں، اس پر بات کرنے سے پہلے حرکات کی وضاحت کرتا ہوں۔ کچھ حرکات نماز میں ایسی ہوتی ہیں جو کہ واجب ہوتی ہیں، اور وہ ہوتی ہیں جن پر نماز موقوف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کھڑے ہیں قیام میں، تو آپ نے رکوع میں جانا ہے، ظاہر سی بات آپ کو حرکت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نماز میں نہیں جا سکتے، یعنی کہ نماز اپنی مکمل نہیں کر سکتے۔ اس طرح ہی کچھ حرکات ایسی ہوتی ہیں نماز کے دوران جو کہ حرام ہیں، جیسا کہ کوئی بلا وجہ جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو ہی نماز میں سیدھا کرتا رہے اور دیکھے کہ اس کے کپڑوں میں کہیں کوئی بل تو نہیں ہے اور اس کو وہ نکالتا رہے۔ بے جا حرکات و سکنات یہ نماز کے اندر ممنوع ہیں۔ کچھ حرکات نماز کے دوران مستحب ہیں، جیسا کہ کوئی شخص جماعت میں کھڑا ہے اور دیکھتا ہے کہ ساتھ والا شخص جو ہے وہ کہیں نکل گیا ہے سب سے، یا اس کو کوئی خالی جگہ ملتی ہے تو اس صف کو سیدھا کر لیتا ہے، ملا لیتا ہے، اور ملانے کے لیے تھوڑی سی حرکت کرتا ہے۔ تو یہ جو حرکت ہے یہ مستحب ہے۔ اس طرح ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ جب رات کو نماز پڑھتے ہوئے کھڑا دیکھا کہ وہ مخالف سمت میں کھڑے تھے، آپ نے انہیں پکڑ کر جو ہے وہ اپنے دائیں طرف کر لیا۔ چونکہ آپ علیہ السلام نماز امام تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مقتدی مأموم، تو انہوں نے انہیں پکڑ کر، آپ علیہ السلام نے ابن عباس کو پکڑ کے نماز کے دوران ہی اپنی دائیں طرف فرما لیا۔ تو یہ حرکت کیا تھی؟ مستحب۔ اور اسی طرح ہی بعض حرکات ایسی ہوتی ہیں جو دوران نماز ضرورت کے تحت واجب ہو جاتی ہیں۔ مثلا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران دیکھتا ہے کہ کوئی بچہ آگے سے گزر رہا ہے اور آگے کوئی بجلی کی تاریں ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ ان میں کرنٹ ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ بچے کو نہیں پکڑے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں اس کے اوپر ضروری ہے کہ دوران نماز اس بچے کو پکڑ لے۔ اس طرح ہی کچھ حرکات ایسی ہوتی ہیں جو نوافل میں مباح ہیں، جائز ہیں، ضرورت کے تحت انہیں بجا لایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے والدین آ جائیں اور اس کو آواز دیں، دروازہ بند ہو، تو کچھ حرکت کر کے دروازے کو جو ہے وہ کھول سکتا ہے اور پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آ سکتا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک دلیل پیش کرتا ہوں اس سے پہلے۔ اس طرح ہی مباح حرکات میں سے بھی ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور بچے جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھ گئے ہیں، سجدے میں ہے، بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس کو پتہ ہے اگر میں سجدے سے ایسے ہی سر میں نے اٹھایا تو بچے کو جو ہے وہ چوٹ لگ سکتی ہے۔ اب دوران نماز ہی بچے کو جو ہے وہ سر سے اتار کر، ٹھیک ہے، وہ اس کو سائڈ پہ بٹھا سکتا ہے، سائڈ پر رکھ سکتا ہے، اور پھر جو ہے اپنے سجدے سے سر اٹھا سکتا ہے۔ یہ بھی جو حرکت ہے یہ بھی مباح ہے، جائز ہے۔ اچھا، یہ حرکت کہ کوئی شخص جو ہے وہ ضرورت کے تحت دروازہ کھول سکتا ہے کہ نہیں، تھوڑا سا نماز میں چل سکتا ہے کہ نہیں، اس پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کمرے میں نماز ادا فرما رہے تھے اور دروازہ بند تھا۔ فجئت فاستفتحت، میں آئی اور میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ فمشى حتى فتح لی، آپ علیہ السلام چلے اور آپ نے میرے لیے دروازے کو کھولا۔ ثم رجع الى مصلاہ، پھر آپ علیہ السلام اپنے جائے نماز کی طرف دوبارہ لوٹ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ضرورت ہو، ضرورت کے تحت جو ہے وہ تھوڑی سی حرکت کر کے کوئی بھی جو ہے وہ ضروری کام
اس کو کیا جا سکتا ہے. ایسا کام نہیں کہ جو بہت لمبا ہو، ہلکا سا جس میں حرکت بہت ہلکی ہو تو وہ کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.